الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب لا طلاق قبل النکاح وقول اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ نکاح سے پہلے طلاق دینا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو، اس سے پہلے کہ تم نے ان سے جمع کیا ہے تو اب ان پر کوئی عدت ضروری نہیں ہے جس سے تم شمار کرو، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اچھی طرح انہیں رخصت کر دو۔ ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے۔ اس کو امام احمد، بیہقی اور ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے، اور اس سلسلے میں علی، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابان بن عثمان، علی بن حسین، شریح، سعید بن جبیر، قاسم، سالم، طاؤوس، حسن، اکرمہ، عطا، عامر بن سعد، جابر بن سعید، نافع بن جبیر، محمد بن کعب، سلیمان بن کعب، سلیمان بن یسار، مجاہد، قاسم بن عبد الرحمن، عمرہ بن حزم اور شعبی، ان سب بزرگوں نے ایسی ہی روایتیں کی ہیں اور ان سے ایسی ہی روایتیں آئی ہیں۔ سب نے یہی کہا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض مالکیہ اور حنفیہ کے مذہب کا رد کرنا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی معین عورت کی نسبت کہے میں اس سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے، پھر اسی سے نکاح کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اہل حدیث امام بخاری، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی، خواہ معین عورت کی نسبت کہے یا مطلق یوں کہے اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں نکاح کرتے ہی طلاق پڑ جائے گی، اور اس باب میں مرفوع احادیث بھی وارد ہیں جن سے اہل حدیث کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ترجمہ باب خود ایک حدیث ہے جس کو طبرانی اور سعید بن منصور نے مرفوعاً روایت کیا ہے، مگر امام بخاری ان کو اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے نہ لا سکے، اور بہت سے فقہائے تابعین اور صحابہ کے اقوال نقل کیے جن سے یہ نکلتا ہے کہ طلاق نہ پڑنے پر گویا اجماع کے قریب ہو گیا ہے۔ آیت مبارکہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا میں مذکور ہے کہ تم ان سے نکاح کرو پھر طلاق دو، تو معلوم ہوا کہ طلاق وہی صحیح ہے جو نکاح کے بعد واقع ہو۔ اور جن لوگوں نے امام بخاری پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہوتا، ان کو یہ خبر نہیں کہ خود حضرت ابن عباس نے جو اس امت کے بڑے عالم تھے اس مطلب پر اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا، انہوں نے کہا ابن مسعود نے ایسا نہیں کہا، اور اگر کہا تو ان سے لغزش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا مسلمانوں جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دو، اور یوں نہیں فرمایا جب تم ان کو طلاق دو پھر ان سے نکاح کرو۔ امام بخاری نے اس مقام پر 2 صحابیوں اور 23 تابعین کے اقوال بیان کیے جو اس امت کے بڑے فقیہ اور عالم گزرے ہیں۔
यहाँ से इमाम बुखारी की वसअत इल्मी मालूम होती है कि क़त्अ नज़र मरफ़ू अहादीस के इमाम बुखारी को सहाबा और ताबईन और फ़ुक़हा के अक़वाल भी बेहद याद थे। इतने हाफ़िज़े का तो कोई शख्स इस उम्मत इस्लामिया में नज़र नहीं आता, गोया वो मोजेज़ा थे। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम बुखारी के बहुत ज़माना बाद हाफिज़ इब्न हजर पैदा हुए। ये भी नबी करीम का एक मोजेज़ा थे। इनके वसअत इल्म की भी कोई इंतहा नहीं है। हदीस की मारिफत में दरियाए बेपायाँ थे। देखिए इनके अक़वाल की तखरीज कहाँ कहाँ से ढूँढ कर हाफिज़ साहब ही ने बयान की है, और सुयूती भी हाफिज़ हदीस थे, मगर उनमें हदीस की ऐसी परख नहीं है जैसी हाफिज़ इब्न हजर में थी। हाफिज़ साहब तनक़ीद हदीस और मारिफत रिजाल में भी अपना नज़ीर नहीं रखते थे। जैसे इहाते हदीस में और कस्तलानी और ऐनी वग़ैरह तो महज खोशाची हैं। दूसरों की पकी पकाई हांडी खाने वाले। अल्लाह ताला आलम बरज़ख और हश्र में हमको इन सब बुज़ुर्गों की मैयत नसीब करे, आमीन। बाबुन इज़ा क़ाल लिम्रातिही व हुवा मुकरहुन हाज़िही उख्ती फ़ला शैअ अलैहि। अगर कोई किसी जालिम के डर से जबरन बीवी को अपनी बहन कह दे तो कुछ नुकसान न होगा, न उस औरत पर तलाक पड़ेगी, न ही मर्द पर ज़िहार का कफ़ारा लाजिम आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा को कहा कि ये मेरी बहन है, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की राह में दीनी बहन। बाबु तलाक़ फ़िल इग़लाक़, ज़बरदस्ती और जबरन तलाक़ देने का हुक्म। कहते हैं नशा या जुनून में दोनों का एक होना। इसी तरह भूल या चूक से तलाक़ देना या भूल चूक से कोई शिर्क, बाज़ों ने यहाँ लफ्ज़ शक नक़ल किया है जो ज़्यादा करीब क़ियास है। शिर्क के बजाय शक, कोई शक का हुक्म निकाल बैठना या शिर्क का कोई काम करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तमाम का नियत से सही होते हैं, तमाम काम नियत से सही होते हैं, और हर एक आदमी को वही मिलेगा जो वो नियत करे। और आमिर शाबी ने ये आयत पढ़ी, ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, और इस बाब में ये भी बयान है कि वसवासी और मजनू आदमी का इकरार सही नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया जो ज़िना का इकरार कर रहा था, कहीं तुझे जुनून तो नहीं है। और हज़रत अली ने कहा, जनाब अमीर हमज़ा ने मेरी ऊँटनियों के पेट फाड़ डाले, उनके गोश्त के कबाब बनाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मलामत करनी शुरू की। फिर आपने देखा कि वो नशे में चूर हैं, उनकी आँखें सुर्ख़ हैं। उन्होंने नशे की हालत में ये जवाब दिया, तुम सब क्या मेरे बाप के ग़ुलाम नहीं हो? हज़रत ने पहचान लिया कि वो बिल्कुल नशे में हैं। आप निकल कर चले आए, हम भी आपके साथ निकल खड़े हुए। और उस्मान ने कहा, मजनू और नशा वाले की तलाक नहीं होगी। और इब्न अब्बास ने कहा, नशे और ज़बरदस्ती की तलाक नहीं पड़ेगी। इसको सईद बिन मंसूर और इब्न अबी शैबा ने मौसूलन रिवायत किया है। और उक़बा बिन आमिर जोहनी सहाबी ने कहा, अगर तलाक का वसवसा दिल में आए तो जब तक ज़ुबान से अल्फाज न निकाले तलाक नहीं पड़ेगी। और अता बिन अबी रबाह ने कहा, अगर किसी ने पहले अंते तालिक कहा
اس کے بعد شرط لگائی کہ اگر تو گھر میں گئی تو شرط کے مطابق طلاق پڑ جائے گی۔ اور نافع نے ابن عمر سے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنی عورت سے یوں کہا تجھے طلاق بائن ہے، اگر تو گھر سے نکلی پھر وہ نکل کھڑی ہوئی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا عورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اگر نہ نکلے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ اور ابن شہاب زہری نے کہا، اسے عبدالرزاق نے روایت کیا ہے، اگر کوئی مرد یوں کہے میں ایسا نہ کروں تو میری عورت پر 3 طلاقیں ہیں، اس کے بعد یوں کہے جب میں نے کہا تھا تو ایک مدت معین کی نیت کی تھی، یعنی 1 سال یا 2 سال میں یا 1 دن یا 2 دن میں، اب اگر اس نے ایسی ہی نیت کی تھی تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہے گا، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا اگر کوئی اپنی جوروں سے یوں کہے، یعنی اپنی بیوی سے اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تو اس کی نیت پر اعتبار رہے گا۔ اور ابراہیم نخعی نے یہ بھی کہا کہ دوسری زبان والوں کی طلاق اپنی اپنی زبان میں ہوگی، تو جو آدمی جس طرح کی زبان بولتا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، بنگالی کا بنگالی میں، انگریزی کا انگریزی میں، اسی طرح سے مختلف زبانوں کا اپنے اپنے حساب سے اعتبار کیا جائے گا۔ اور قتادہ نے کہا اگر کوئی اپنی عورت سے یوں کہے جب تجھے پیٹ رہ جائے تو تجھ پر 3 طلاق ہیں، اسے لازم ہے کہ ہر طہر پر عورت سے 1 بار صحبت کرے، اور جب معلوم ہو جائے کہ اسے پیٹ رہ گیا اسی وقت وہ مرد سے جدا ہو جائے گی۔ اور حسن بصری نے کہا اگر کوئی اپنی عورت سے کہے جا اپنے میکے چلی جا اور طلاق کی نیت کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اور ابن عباس نے کہا طلاق تو مجبوری سے دی جاتی ہے، ضرورت کے وقت اور غلام کو آزاد کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے۔ اور ابن شہاب زہری نے کہا اگر کسی نے اپنی عورت سے کہا تو میری بیوی نہیں ہے اور اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق پڑ جائے گی۔ اور علی نے فرمایا جسے بغوی نے جادیات میں موصولاً روایت کیا ہے، عمر کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 3 آدمی مرفوع قلم ہیں، یعنی ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے؟ ایک تو پاگل جب تک وہ تندرست نہ ہو، دوسرا بچہ جب تک وہ جوان نہ ہو، تیسرا سونے والا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اور علی نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک طلاق پڑ جائے گی، ہر ایک طلاق پڑ جائے گی مگر نادان، بیوقوف جیسے دیوانہ، نابالغ، نشے میں مست وغیرہ کی طلاق نہیں پڑے گی۔ لفظ اغلاق کے معنی زبردستی کے ہیں، یعنی کوئی مرد پر جبر کرے طلاق دینے پر اور وہ دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بعض نے کہا اغلاق سے غصہ مراد ہے، یعنی اگر غصے اور طیش کی حالت میں طلاق دے تو طلاق نہ پڑے گی۔ متاخرین حنابلہ کا یہی قول ہے، لیکن اکثر علماء اور ائمہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں طلاق تو اکثر غصے ہی کے وقت دی جاتی ہے، پس اگر غصے میں طلاق نہ پڑے تو ہر طلاق دینے والا یہی کہے گا کہ میں اس وقت غصے میں تھا۔ بعض نے والشرک کی جگہ لفظ والشک پڑھا ہے، یعنی اگر شک ہو گیا کہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا تھا یا نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے حنفیہ کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نشہ میں یا زبردستی سے کوئی طلاق دے تو طلاق پڑ جائے گی،
اسی طرح اگر اور کوئی کلمہ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان سے یہ نکل گیا انت طالق، تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح اگر بھولے سے انت طالق کہہ دیا لیکن اہل حدیث کے نزدیک ان میں سے کسی صورت میں طلاق نہیں پڑے گی جب تک طلاق سنت کے موافق نیت کر کے ایسے طہر میں نہ دے جس میں جمع نہ کیا ہو، اور اگر ایسے طہر میں بھی نیت کر کے کسی نے 3 طلاق دے دی تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ اسی طرح اہل حدیث کے نزدیک طلاق معلق بالشرط، مثلا کوئی اپنی بیوی سے یوں کہے اگر تو گھر سے باہر نکلے گی تو تجھ پر طلاق ہے، پھر وہ گھر سے نکلی تو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ طلاق خلاف سنت ہے اور خلاف سنت طلاق واقع نہیں ہوتی، مگر ایک ہی صورت میں یعنی طہر میں 3 طلاق ایک بارگی دے دی تو گویا یہ فعل خلاف سنت ہے، مگر ایک طلاق پڑ جائے گی۔ میں کہتا ہوں یعنی مولانا وحید الزماں صاحب، ہمارے پیشوا متاخرین حنابلہ جو غیظ و غضب میں طلاق نہ پڑھنے کے قائل ہوئے ہیں وہی مذہب صحیح عمدہ معلوم ہوتا ہے، برخلاف ان علماء کے جو اس کے موافق نہیں ہیں، کیونکہ غیظ و غضب میں بھی انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، پس جب تک طلاق کی نیت کر کے طلاق نہ دے اس وقت تک طلاق نہیں پڑے گی۔ اسی طرح طلاق معلق میں بھی جمہور علماء مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں جب شرط پوری ہو تو طلاق پڑ جائے گی۔ بڑی آسانی اہل حدیث کے مذہب میں ہے اور ہمارے زمانہ کے مناسب حال بھی انہی کا مذہب ہے، طلاق جہاں تک واقع نہ ہو وہیں تک بہتر ہے، کیونکہ وہ ابغض مباحات میں سے ہے، اور تعجب ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر 3 طلاقوں پر کے مسئلہ میں بلوا کیا اور ان کو ستایا۔ ارے بیوقوفو، شیخ الاسلام نے تو وہ قول اختیار کیا جو حدیث اور اجماع صحابہ کے موافق تھا، اور اس میں اس امت کے لیے آسانی تھی، ان کے احسان کا تو شکریہ ادا کرنا تھا، نہ کہ ان پر بلوا کرنا، ان کو ستانا۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو جزائے خیر دے۔ جس مشکل میں ہم امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کی بیجا تقلید کی وجہ سے پڑ گئے تھے، اس سے انہوں نے آزادی دلوائی۔ حدیث نمبر 5269، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قتادہ نے کہا اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک زبان سے اس کی ادائیگی نہ کرے۔ ہوا یہ کہ ایک دیوانی عورت کو حضرت عمر کے پاس لے کر آئے، اس کو زنا سے حمل رہ گیا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو سنسار کرنا چاہا، اس وقت حضرت علی نے فرمایا الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثہ، جس پر ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اللہ اللہ، حضرت عمر کی بے نفسی و حق پرستی۔ ایک بار حضرت عمر منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور گراں مہر باندھنے سے منع کر رہے تھے، یعنی مہر میں زیادہ پیسہ نہ متعین کیا جائے۔ ایک عورت نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، سورہ نساء آیت نمبر 20۔ حضرت عمر نے برسر منبر فرمایا کہ عمر سے بڑھ کر سب لوگ سمجھدار ہیں،
یہاں تک کہ عورتیں بچے بھی عمر سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ کوئی حق شناسی اور انصاف پروری حضرت عمر سے سیکھے۔ جہاں کسی نے کوئی معقول بات کہی یا قرآن یا حدیث سے کوئی معقول بات کہی، قرآن یا حدیث سے سند پیش کی اور انہوں نے فوراً مان لی، سر تسلیم خم کر دیا، کبھی اپنی بات کی پچ نہ کی، نہ اپنے علم و فضل پر غرہ کیا۔ اور ہمارے زمانہ میں تو مقلدین بے انصاف کا یہ حال ہے کہ ان کو سینکڑوں احادیث اور آیتیں سناؤ تب بھی نہیں مانتے، اپنے امام کی پچ کیے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعویل کرتے ہیں۔ کہو اس کی ضرورت ہی کیا آن پڑی ہے؟ کیا یہ ائمہ کرام پیغمبروں کی طرح معصوم تھے کہ ان کا ہر قول واجب التسلیم ہو؟ پھر ہم امام ہی کے قول کی تعویل کیوں نہ کریں کہ شاید ان کا مطلب دوسرا ہوگا یا ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہوگی۔ اماموں سے غلطی ممکن ہے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرے، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے۔ حدیث نمبر 5270، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور زنا کا اقرار کیا۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر 4 مرتبہ شہادت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا، تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں پتھر لگے تو وہ بھاگنے لگے، لیکن انہیں حرہ کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار دیا گیا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حضرت معیذ اسلمی صحابی مرتبہ میں اولیاء اللہ سے بھی بڑھ کر تھے۔ ان کا صبر و استقلال قابل عزت تعریف ہے کہ اپنی خوشی سے زنا کی سزا قبول کی اور جان دینی گوارا کی، مگر آخرت کا عذاب پسند نہ کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگنے کا حال سنا تو فرمایا، تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا۔ امام شافعی اور اہل حدیث کا یہی قول ہے کہ جب زنا اقرار سے ثابت ہوا ہو اور رجم کے وقت وہ بھاگے تو فوراً اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اگر اقرار سے رجوع کرے تو حد ساقط ہو جائے گی، ورنہ پھر حد لگائی جائے گی۔ سبحان اللہ، صحابہ کا کیا کہنا، ان میں ہزاروں شخص ایسے موجود تھے جنہوں نے عمر بھر کبھی زنا نہیں کیا تھا، اور ایک ہمارا زمانہ ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ شخص ایسا نکلے گا جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو۔ انجیل مقدس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سامنے ایک عورت کو لایا گیا جس نے زنا کرایا تھا، اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تم میں وہ اس کو سنسار کرے جس نے خود زنا نہ کیا ہو۔ یہ سنتے ہی سب آدمی جو اس کو لائے تھے شرمندہ ہو کر چل دیے۔ وہ عورت مسکین بیٹھی رہی۔ آخر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اب میرے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک بخت تو بھی جا، توبہ کر، اب ایسا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ حدیث نمبر 5271، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت کو مخاطب کیا اور کہا،
کہ انہوں نے زنا کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا، لیکن وہ آدمی نبی اکرم کے سامنے اس رخ کی طرف مڑ گیا جدھر آپ نے چہرہ کیا تھا اور کہا اے اللہ کے رسول، اس ذلیل نے زنا کیا ہے۔ حضرت نے اس مرتبہ بھی منہ موڑ لیا، لیکن پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف آ گیا جدھر آپ نے منہ موڑ لیا تھا اور یہی عرض کیا۔ حضرت نے پھر ان سے منہ موڑ لیا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ وہ اسی طرح نبی اکرم کے سامنے آیا اور اپنے اوپر انہوں نے 4 مرتبہ زنا کی شہادت دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تو پاگل تو نہیں ہو، تم پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انہیں لے جاؤ اور سنگسار کرو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5272۔ زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جنہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس صحابی کو سنگسار کیا تھا۔ ہم نے انہیں مدینہ منورہ کی عیدگاہ پر سنگسار کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو بھاگنے لگے، لیکن ہم نے انہیں حرہ میں پھر پکڑ لیا اور انہیں سنگسار کیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ باب الخلع وکیف الطلاق فی، خلا اور طلاق میں اور خلا کا بیان اور خلا میں طلاق کیوں کر دی جائے گی، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَىٰ قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ، اور تمہارے لیے شوہروں کے اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو مہر تم انہیں دے چکے ہو یعنی اپنی بیویوں کو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، سوائے اس صورت کے جبکہ زوجین اس کا خوف محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خلا جائز رکھا ہے کہ خلا کرنا درست ہے، اس میں بادشاہ یا قاضی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان نے کہا اگر بیوی اپنے سارے مال کے عوض میں خلا کرے، صرف جوڑا باندھنے کا دھاگا رہنے دے، تب بھی خلا کرانا درست ہے۔ طاؤس نے کہا الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ کا یہ مطلب ہے کہ جب بیوی اور خاوند اپنے اپنے فرائض کو جو حسن معاشرت اور صحبت سے متعلق ہیں ادا نہ کر سکیں، اس وقت خلا کرانا درست ہے۔ طاؤس نے ان بیوقوفوں کی طرح نہیں کہا کہ خلا اسی وقت درست ہے جب عورت کہے کہ میں جنابت یا حیض سے غسل ہی نہیں کروں گی، اب تو صحبت کیسے کرے گا؟ اسے عبد الرزاق نے وصل کیا یعنی موصولاً روایت کیا ہے۔ یہ ابن طاؤس کا قول ہے کہ ان بیوقوفوں کی طرح یہ نہیں کہا۔ انہوں نے اس کا رد کیا کہ خلا صرف اسی وقت درست ہے جب عورت بالکل مرد کا کہنا نہ مانے اور کسی طرح اصلاح کی امید نہ ہو، جیسے کہ سعید بن منصور نے شعبی سے روایت کیا ہے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا میں تو تیری کوئی بات نہیں سنوں گی، نہ تیری قسم پوری کروں گی، نہ میں جنابت کا غسل کروں گی۔ اس وقت شعبی نے کہا اگر عورت ایسی ناراض ہے تو اب خاوند کو جائز ہے کہ اس سے کچھ لے لے اور اسے چھوڑ دے۔ یہاں پر ایک نوٹ ہے، جو معترضین کہتے ہیں کہ عورت کو شادی کے معاملہ میں اسلام نے مجبور کر دیا ہے، ان کا یہ قول سراسر غلط ہے۔ اول تو عورت کی بغیر اجازت نکاح ہی نہیں ہو سکتا، دوسرے اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اپنے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی کو اسلام میں
لفظ خلا سے ذکر کیا گیا ہے۔ عورت اس حالت میں قاضی اسلام کے ذریعہ شرعی طریقہ پر خلا کر کے ایسے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر مختار ہے، لہٰذا معترضین کے ایسے جملہ اعتراضات غلط ہیں۔ حدیث نمبر 5273، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، البتہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر سکتی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے کہا، باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو۔ حدیث نمبر 5274، اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی یعنی منافق کی بہن جمیلہ جو ابی کی بیٹی تھی، انہوں نے بیان کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تھا، کیا تم ان کو یعنی ثابت کو باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا، ہاں کر دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے باغ واپس کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو حکم دیا انہیں طلاق دے دیں۔ اور آگے چل کر کے ہے کہ اکرمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو بیان کیا، ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی۔ حدیث نمبر 5275، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ثابت کے دین اور ان کے اخلاق کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، پھر کیا تم ان کا باغ واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثابت نے ان کے ساتھ کوئی بدخلقی نہیں کی تھی، لیکن نسائی کی روایت میں ہے کہ ثابت نے ان کا ہاتھ توڑ ڈالا تھا۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ثابت بدصورت آدمی تھے، اس وجہ سے جمیلہ کو ان سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ حدیث نمبر 5276، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نبی اکرم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ثابت کے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میں ثابت کی ناشکری میں نہ پھنس جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے دریافت فرمایا، کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا۔ حدیث نمبر 5277، سلیمان امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان نے روایت کیا، ان سے حماد ایوب سے ایوب اکرمہ سے کہ جمیلہ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ باب الشقاق، میاں بیوی میں نا اتفاقی کا بیان اور ضرورت کے وقت خلا کا حکم دینا۔ اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا، اگر تم میاں بیوی کی نا اتفاقی سے ڈرو تو ایک حکم مرد والوں میں سے بھیجو اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اب اگر یہ دونوں پنچ میاں بیوی میں موافقت کرا دیں تو خیر، اس کا ذکر خود کو آیت میں ہے،
اگر یہ دونوں پنچ جدائی کی رائے دیں تو جدائی ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے اذن کی ضرورت نہیں، یعنی ان کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ امام مالک، اوزاعی اور اسحاق کا یہی قول ہے، اور امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ اجازت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5278، مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بنو مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ باب لا یکون بیع الامۃ طلاقا، اگر لونڈی کسی کے نکاح میں ہو اس کے بعد بیچی جائے تو بیع سے طلاق نہ پڑے گی، کیونکہ نکاح رضامندی کا سودا ہے، اور لونڈی ہونے کی صورت میں اس کو اپنے نفس پر اختیار نہ تھا۔ ممکن ہے کہ مالک نے جس سے اس کا نکاح کر دیا ہو اس کو پسند نہ کرتی ہو، اس وجہ سے آزادی کے بعد اسے اختیار دیا گیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا خاوند آزاد تھا، مگر امام بخاری کے ترجمہ باب سے یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے اس کے غلام ہونے کو ترجیح دی ہے، اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ لونڈی کو یہ اختیار اسی وقت ہوگا جب اس کا خاوند غلام ہو، اگر آزاد ہو تو یہ اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور اہل کوفہ کے نزدیک لونڈی کو آزادی کے وقت ہر حال میں اختیار ہوگا، خواہ اس کا خاوند غلام ہو یا آزاد۔ اور تعجب ہے کہ امام ابو حنیفہ لونڈی کے باب میں تو مطلقاً اس اختیار کے قائل ہیں، اور کنواری نابالغ لڑکی کو جس کا نکاح اس کے باپ نے پڑھا دیا ہو اور بلوغ کے بعد وہ ناراض ہو، یہ اختیار نہیں دیتے۔ حالانکہ ایک حدیث میں اس کی صراحت آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لڑکی کو اختیار دیا تھا، اور قیاس صحیح بھی اس کا معید ہے۔ حدیث نمبر 5279، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ بریرہ سے دین کے 3 مسئلے معلوم ہو گئے۔ اول یہ کہ انہیں آزاد کیا گیا، اور پھر ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے نکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ولا اسی سے قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ہانڈی میں گوشت پکایا جا رہا تھا، پھر کھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت بھی پک رہا ہے۔ عرض کیا گیا، جی ہاں، لیکن وہ گوشت بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بریرہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ جب تک خاوند طلاق نہ دے، جمہور کا یہی مذہب ہے، لیکن ابن مسعود، ابن عباس اور ابی بن کعب سے منقول ہے کہ لونڈی کی بیع طلاق ہے۔ تابعین میں سے سعید بن مسیب، حسن اور مجاہد بھی اسی کے قائل ہیں۔ عروہ نے کہا، طلاق خریدار کے اختیار میں رہے گی۔ حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ جب آپ نے بریرہ کو آزاد ہونے کے بعد اختیار دیا کہ اپنے خاوند کو رکھے یا اس سے جدا ہو جائے، تو معلوم ہوا کہ لونڈی کا آزاد ہونا طلاق نہیں ہے، ورنہ اختیار کے کیا معنی ہوتے؟ اور جب آزادی طلاق نہیں ہوتی تو بیع بھی طلاق نہ ہوگی۔ یہ امام بخاری کی باریکی استنباط اور فقاہت کی دلیل ہے۔ بیوقوف ہیں، ناسمجھ ہیں وہ
جو امام بخاری کی فقاہت کے قائل نہیں ہیں۔ امام بخاری مجتہد مطلق اور فقہ الحدیث میں امام الفقہاء ہیں۔ باب خیار الامتی تحت العبدی، اگر لونڈی غلام کے نکاح میں ہو پھر وہ لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہوگا خواہ وہ نکاح باقی رکھے یا فسخ کر دے۔ حدیث نمبر 5280، ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا، آپ کی مراد بریرہ کے شوہر سے تھی اور بریرہ کے شوہر کا نام مغیث تھا۔ حدیث نمبر 5281، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ مغیث بنی فلاں کے غلام تھے، آپ کا اشارہ بریرہ کے شوہر کی طرف تھا، گویا اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے پھر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5282، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کے شوہر ایک حبشی غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا، وہ بنی فلاں کے غلام تھے، جیسے وہ منظر اب بھی میری آنکھوں میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ باب و شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زوج بریرہ کے شوہر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کرنا۔ حدیث نمبر 5283، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام مغیث تھا، گویا میں اس وقت اسے دیکھ رہا ہوں جب وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر نبی اکرم نے عباس سے فرمایا، عباس کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوتی؟ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا، کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی۔ حضرت نے فرمایا، میں صرف سفارش کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک لائن چھوٹ گئی، کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اس کا حکم دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ بابن، حدیث نمبر 5284، اسود روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے بریرہ کو خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ وہ اسی شرط پر انہیں بیچ سکتے ہیں کہ بریرہ کا ترکہ ہم لیں اور ان کے ساتھ ولا انہی سے قائم ہو۔ عائشہ نے جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، انہیں خرید کر آزاد کر دو، ترکہ تو اسی کو ملے گا جو لونڈی غلام کو آزاد کرے، اور ولا بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا، پھر کہا گیا یہ گوشت بریرہ کو صدقہ کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے تحفہ ہے۔ باب قول اللہ تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ مشرک عورت تم کو بھلی لگے۔ حدیث نمبر 5285، نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر سے اگر یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا
تو وہ کہتے یعنی ابن عمر کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کے رب حضرت عیسیٰ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ باب نکاح من اسلم من المشرکات وعدتہن، اسلام قبول کرنے والی مشرک عورتوں سے نکاح اور ان کی عدت کا بیان۔ حدیث نمبر 5286، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے مشرکین دو طرح کے تھے، ایک تو مشرکین لڑائی کرنے والوں سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے۔ دوسرے عہد و پیمان کرنے والے مشرکین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرتے تھے اور نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے، اور جب اہل حرب کی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے یہاں مدینہ میں آتی تو انہیں اس وقت تک پیغام نکاح نہ دیا جاتا یہاں تک کہ انہیں حیض آ جاتا، اور پھر وہ اس سے پاک ہوتی، پھر جب وہ پاک ہو جاتی تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا، پھر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے ہجرت کر کے آ جاتے تو یہ انہی کو ملتی، اور اگر مشرکین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ہجرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مہاجرین کے ہوتے تھے۔ پھر آتا نے معاہد مشرکین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورتحال بیان کی کہ اگر معاہد مشرکین کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا، البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کر دی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 5287، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قریبہ بنت ابی امیہ عمر بن خطاب کے نکاح میں تھیں، پھر عمر نے مشرکین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد انہیں طلاق دے دی تو معاویہ بن ابی سفیان نے ان سے نکاح کر لیا، اور ام حکیم بنت ابی سفیان ایاز بن غنم فہری کے نکاح میں تھیں، اس وقت اس نے انہیں طلاق دے دی اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں، اور عبداللہ بن عثمان ثقفی نے ان سے نکاح کیا۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ جو عورت دارالحرب سے مسلمان ہو کر دارالسلام میں ہجرت کرے اس کو 3 حیض تک یا حاملہ ہو تو وضع حمل تک عدت کرنی چاہیے، اس کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ قریبہ بنت ابی امیہ جو ام المومنین ام سلمہ کی بہن تھیں اور ام الحکم ابو سفیان کی بیٹی، یہ دونوں عورتیں کافرہ تھیں۔ جب ان کو طلاق دی گئی تو انہوں نے عدت بھی کی ہوگی، لہٰذا باب کا مطلب نکل آیا۔ بعض نے کہا قریبہ مسلمان ہو گئی تھی، بعض نے 2 قریبہ بتلائی ہیں، ایک تو وہ جو مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی تھیں اور ایک وہ جو کافر رہی تھی، یہاں یہی کافرہ مراد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔